سے پہلے ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں مزمل انور صاحب جو ایک نوجوان قیادت ہیں پی ٹی آئی امریکہ کی. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. ہلو، السلام علیکم مزمل، یو آر آن دی ایئر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں. وعلیکم السلام فائق صدیقی صاحب. جی میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے خیرات کے اظہار کرنے کا موقع دیا. جی، آپ یہ بتائیے مزمل کہ عمران خان تو ایک پازیٹیو لیڈر ہیں اور ایک چیلنج لینے والے کردار کے طور پہ ہم انہیں جانتے ہیں کہ وہ چیلنج لیتے ہیں، چاہے وہ کرکٹ کی فیلڈ ہو یا سیاست کی. لیکن اب آج کل ان کا بھی طریقہ کار جو ہے وہ جلسے جلوس کی طرف زیادہ ہے. اور یہ جو ابھی آپ نے ڈی چوک پہ اتنا بڑا جلسہ کیا، کروڑوں روپے اس پہ خرچ ہوئے، تو اس سے عوام کو کیا فائدہ پہنچا؟ یہ احتجاج کی سیاست جو ہے، کیا پی ٹی آئی بھی احتجاج کی سیاست کر کے کیو لیگ اور یہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کے برابر میں جا کے کھڑی ہو گئی ہے؟ فائق صدیقی صاحب، آپ کا بہت اچھا سوال ہے اور میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن معذرت کے ساتھ میں اس کو احتجاج کی سیاست کہنے کی بجائے میں یہ کہوں گا کہ تحریک انصاف عوام کی عدالت میں گئی ہے. اور عوام کی عدالت میں تب گئی ہے جب ہم نے باقی سارے آپشن جو ہیں وہ ایگزاسٹ کر چکے تھے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 11 کے الیکشن کے فوری بعد ہمارے ووٹر سڑکوں پہ نکل آئے تھے اور وہ دھاندلی کے خلاف دھرنے دے رہے تھے. تو اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ نے ان کو کہا کہ آپ نتائج کو قبول کریں، اور ہم بھی نتائج کو قبول کرتے ہیں، لیکن ہم دھاندلی کو قبول نہیں کرتے. ہم اس کے لیے جو لیگل ذرائع ہیں ان کو ہم استعمال کریں گے. دیکھیے تو تحریک انصاف الیکشن مزمل کمیشن صاحب، کے ہولڈ پاس کیجیے گا. مزمل صاحب، آپ نے کہا ہم نتائج کو قبول کرتے ہیں، دھاندلی کو قبول نہیں کرتے. تو یہ تو ایک ایسی عجیب سی بات ہو گئی. دھاندلی جو ہے وہ غلط نتائج تو دھاندلی پروڈیوس کرتی ہے نا، وہ تو اس کی پروڈکٹ ہے. نتائج، غلط نتائج دھاندلی کی پروڈکٹ ہیں. تو آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ نتائج کو قبول کرتے ہیں، دھاندلی کو قبول نہیں کرتے. اس کو ذرا واضح کیجیے پلیز. اچھا، نتائج کو قبول کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم اگلے ہی روز سڑکوں پہ آ کے تو حکومت کو ڈی ریل کرنا شروع کر دیتے اور کہتے کہ ہم نتائج کو نہیں مانتے، الیکشن دوبارہ کروائے جائیں، تو وہ نتائج کو نہ ماننا تھا. لیکن ہم نے کہا کہ ہم نتائج کو قبول کرتے ہیں کہ چلیں جو ہونا تھا وہ ہو گیا، لیکن جو عوام کے مینڈیٹ کا خون ہوا ہے اس کی جو وجوہات ہیں ان کو ڈھونڈا جائے. جو لوگ جن لوگوں نے یہ بہت بڑا جرم جو ہے مرتکب کیا ہے ان کو سزائیں دی جائیں. اور ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم جس طرح 35 پنکچر کی بات ہوئی کہ اتنے فیصد جو سیٹیں ہیں وہ غلط دی گئیں. تو اس میں ہم نے صرف اور صرف یہ کہا کہ 4 جو کانسٹیچوئنسیز جن کا بار بار ذکر کیا گیا، ہم نے کہا کہ یہاں پہ اب ہم ویریفیکیشن کروا لیں اور جو اس کا رزلٹ ہوگا ہم اس کو مانیں گے. اگر ہمارے کینڈیڈیٹ صحیح طریقے سے ہارے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، اور اگر نہیں ہارے تو وہ جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دی جائیں. یہ اور کتنی اس کا سیٹوں پہ ہوا تھا فائدہ مزمل صاحب؟ عوام 4 کو، اس کا سیٹوں پر فائدہ ہے. میں آپ کو بتا دوں، مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا. عوام جی کو اس کا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کو یاد ہوگا کہ مئی 11 میں جو عوام کا ریلا نکلا تھا، ان کا الیکٹورل پروسیس پہ جو ڈیموکریسی کی بیک بون ہے اعتماد ختم ہو رہا ہے. تو ہم اس اعتماد کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ نے بڑی پیاری بات کی، آپ نے جیسے فرمایا کہ جو لیڈر ہوتے ہیں وہ تو قوم کو آگے کا راستہ دکھاتے ہیں، وہ تو پریزنٹ کی بات کرتے ہیں. تو ہم آگے کا ہی راستہ دکھا رہے ہیں. ہم خدا نخواستہ یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ حکومت کو ختم کر دیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو ایکسپوز کیا جائے اور ایسے پروسیسز شروع کیے جائیں جن کی وجہ سے دوبارہ یہ چیز نہ ہو. کم ویریفیکیشن کی جائے، ای ووٹنگ کا پروسیس شروع کیا جائے، بایو میٹرک کا پروسیس شروع کیا جائے، ووٹنگ میں اس کو انٹروڈیوس کروایا جائے تاکہ یہ چیزیں دوبارہ نہ ہوں. تو ہم اس کو فیوچر کے لیے کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ کب تک 77 سے لے کے اب تک جتنے بھی الیکشن ہوتے رہے ہیں ہر پارٹی جو ہے وہ دھاندلی کا رونا روتی ہے. آج حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی دھاندلی کا رونا رو رہے ہیں. تو اگر کیا ہم اس کو فکس نہیں کرنا؟ تو ہم تو اس کو فکس کرنے کا سولوشن بتا رہے ہیں. اور اگر آپ نے ہماری وہ چارٹر آف ڈیمانڈز دیکھی ہوں تو اس میں کیا چیزیں ہیں آپ مجھے بتائیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن، کرنٹ الیکشن کمیشن ہے، اس پہ لوگوں کا اعتماد نہیں رہا، اس کو ریزائن کرنا چاہیے. جو 4 کانسٹیچوئنسیز ہیں اس کا آپ کمپلینٹ ویریفیکیشن کروا دیں.
اس کے بعد جن لوگوں نے الیکشن رگ کیے ہیں ان کو ایکسپوز کیا جائے، ان کو سزائیں دی جائیں، جو آر اوز ہیں وہ الیکشن کمیشن کو اکاؤنٹیبل ہوں، ان کو جواب دہ ہوں، اور جو الیکشن کے بعد جو دھاندلی کی اپیلیں کی جاتی ہیں. اچھا مزمل صاحب ذرا سا ایک سیکنڈ دیجئے. یہاں پہ ابھی آپ نے کچھ چیزیں بتائیں اور بڑے اچھے انداز سے آپ بھی پولیٹیکل لیڈر کنفرم ہو گئے ہیں. آپ نے بڑے پیار سے اس کو اپنے مینڈیٹ کو آگے بڑھا دیا کہ 5 سیٹوں کا چکر ہے جہاں پہ وہ ہو، کرنٹ الیکشن کمیشن جو ہے اس کو چینج کیا جائے، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے جو ریگنگ کی ان کو سزا دی جائے. یہ جو چیزیں آپ کا جو آپ نے 4-5 پوائنٹس دیے، مجھے یہ بتائیے ان کے لیے تو آپ جا کے وزیر اعظم سے بات کر سکتے تھے. اس کے لیے پورا شہر جو ہے وہ سڑکیں بند ہو گئیں، لوگ پریشان ہیں، لاکھوں لوگ جمع کیے جا رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ ہو رہے ہیں. تو ایک دم فضا ایسی لگنے لگی اب کوئی تحریک نہ یہاں سے شروع ہو جائے، دوبارہ جمہوریت ڈیریل نہ ہو جائے. تو یہ ایسا نہ ہوتا کہ عمران خان صاحب جا کے کہتے کہ بھئی 1 سال میں ہم نے یہ ترقی کی ہے، آپ بتائیے آپ نے کیا ترقی کی ہے، ہم نے یہ وعدے کیے تھے، ہم نے یہ وعدے پورے کیے ہیں، آپ نے یہ وعدے کیے تھے، آپ نے کتنے وعدے پورے کیے ہیں. 1 سال میں آپ کی پروگریس کیا ہے یہ فرمائیے. وی ڈراپ ہم. اوکے وی ہیو اے کالر دین. مزمل صاحب دوبارہ